الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم نے آپ دوستوں کے گوش گزار جو آیہ مبارکہ کی ہے وہ سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ ہے. اس آیت کی مناسبت سے آج کے خطبے کا موضوع ہم اللہ کی رحمت قرار دیں گے. اللہ کی رحمت، یہ ہے آج کے خطبے کا موضوع کہ اللہ کی رحمت کن کن رنگوں میں ہمیں نصیب ہے، کن کن لوگوں کو نصیب ہے، اور جس بندے پہ اللہ کی رحمت ہو جائے اس کی نشانی کیا ہے، اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے. ہم کیا کریں کہ ہمیں اللہ کی رحمت کے ہم بھی مستحق ہو جائیں. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ جس وجہ سے لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے نرم دل ہیں. رحمۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے کہ لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان امتیوں کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے بڑے نرم دل واقع ہوئے. تو اے میرے محبوب، آپ کی نرم دلی میری انسانیت کے لیے، میرے انسانوں کے لیے آپ کا نرم دل ہونا، یہ نرم دلی کی خاصیت یہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. اس کے برعکس وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، دیکھیے کہ اگر آپ سخت دل ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل ہوتے، تو پھر کیا ہوتا؟ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ جو آپ کے ارد گرد یہ جو مجمع ہے، یہ جو رونق ہے، یہ جو عاشقوں کا غم غفیر ہے، جمع غفیر ہے، یہ کہاں ہوتا؟ یہ تو آپ کی نرم دلی کی برکت سے ماشاءاللہ رونق لگی ہوئی ہے. وہ سخت دل آدمی کے پاس بندہ کو جاتا ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ولی بندہ بن ہی نہیں سکتا جب تک اس کے اوپر اللہ کی رحمت نہ ہو، اور جب تک بندے پہ اللہ کی رحمت نہ ہو بندے کا دل نرم ہی نہیں ہوتا. تو نیچے سے اوپر چلیے، جس بندے کا دل نرم ہو گیا ہے وہ یقین کر لے کہ اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو گئی. تو جس کا سخت دل ہو گیا، جو سخت دل بندے ہیں، آپ لوگوں میں جو سخت دل بیٹھے ہو ماشاءاللہ، آپ تو ویسے اللہ کی رحمت کے جسے جمعے کی توفیق مل گئی ہے، جسے اللہ نے جمعے کے لیے مسجد میں بلا لیا ہے، وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہے نا. اللہ کی رحمت ہوئی ہے تو اسے مسجد میں آنے کی توفیق ملی. جو بھی بندہ اپنے دل کی سختی محسوس کرے وہ یقین کر لے کہ اسے اللہ کی رحمت سے محرومی ہو رہی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نرم دلی یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. اور دوسری جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا دوسری آیت میں، یہ آپ نے نمبر یاد رکھنے، دل کی نرمی اللہ کی رحمت. نمبر 2، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ جو ہم نے قرآن نازل فرمایا نا، یہ شفا بھی ہے اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے. تو قرآن بھی اللہ کی رحمت ہے. نرم دلی بھی اللہ کی رحمت. نمبر 2، قرآن بھی اللہ کی رحمت. نمبر 3، وَأَنزَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ،
جب ہم اپنی رحمت کو بارش کی شکل میں نازل کرتے ہیں تو اس بارش کے نزول سے پہلے ہم ٹھنڈی ہوا کو خوشخبری بنا کے بھیجتے ہیں. رحمت سے پہلے بشرا آتی ہے. اللہ نے فرمایا وَأَنزَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا، بشرا عربی میں کہتے ہیں خوشخبری کو، بشارت. رحمت سے پہلے بشرا آتی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت آنے والی ہے. تو اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ رحمت بھی اللہ کی، بارش بھی اللہ کی رحمت، بارش بھی اللہ کی، نرم دلی اللہ کی رحمت، قرآن اللہ کی رحمت، اور بارش اللہ کی رحمت. نمبر 4 فرمایا کہ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. تم نے کبھی غور نہیں کیا جب تم غلطی کر کے پلٹتے ہو، واپس پلٹتے ہو، تو اللہ تمہیں معافی دیتا ہے. جتنی دفعہ بھی غلطی کر کے پلٹتے ہو اتنی دفعہ ہی اللہ کی بارگاہ سے معافی مل جاتی ہے. یہ جو معافی کا آپشن اللہ نے رکھا ہے اور معافی کا اور توبہ کا دروازہ جو اللہ نے کھلا رکھا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. غلطی کر کے پلٹ آنا، اور پلٹ آنے کا یہ جو اللہ نے ایک آپشن کھلا رکھا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. اور آگے فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ. انسان کو جب تکلیف چھوتی ہے، جب اسے مصیبت چمٹتی ہے، جب اس کے اوپر بلا نازل ہوتی ہے، اور اس بلا کو دور کر کے، اس تکلیف کو رفع کر کے جو سکون کی حالت ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اب یہ کرونا وائرس، اللہ کی یہ کرونا وائرس جو ہے، یہ بلا آ گئی ہے، مصیبت بن گئی ہے، پوری دنیا کے لیے بن گئی ہے. تو جو اس کی دعا ایجاد ہوگی، جو اس کی دعا انسان کو معلوم ہوگی، دعا ہے صحیح، کیونکہ حدیث پاک کی روح سے یہ ثابت ہے کہ کوئی ایسی بیماری نہیں جس کی اللہ نے دعا پیدا نہ کی. دعا تو ہر بیماری کی ہے، لیکن مسئلہ صرف تلاش کرنے کا ہے. اب یہ بیماری ظاہر ہو گئی ہے تو اس کی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی دعا بھی نکل آئے گی. تو قرآن کی اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو اس بیماری کا علاج نکلے گا، جو دوائی نکلے گی، وہ اللہ کی رحمت ہوگی. اور میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ پاکستان میں تو جب جون جولائی کی گرمی پڑے گی نا، اس گرمی کی وجہ سے یہ وائرس ویسے مر جائے گا. جتنی سخت گرمی ہوتی ہے نا، یہ جل کے مر جائے گا انشاءاللہ. تو پاکستانیوں کے لیے تو یہ جو گرمی آ رہی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہو جائے گی. اللہ اکبر. تو یہ چند چیزیں ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اذا لہم فی مکر فی آیاتنا قل اللہ اسرع مکرا ان اللہ رسلنا یکتبون ما یمکرون. تم مصیبت میں پھنستے ہو، بیمار ہو جاتے ہو، پھر شفا مل جاتی ہے، مصیبت سے نجات مل جاتی ہے، بیماری سے سکون، شفا ملتی ہے، بے سکونی سے سکون مل جاتا ہے. تو یہ جو حالت سکون ہوتا ہے، حالت شفا ہوتی ہے، حالت صحت مندی، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے. لیکن انسان کا مسئلہ یہ ہے، جیسے ہی اسے شفا اللہ دیتا ہے، اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے، یہ مکر بازیاں شروع کر دیتا ہے. یہ ہماری آیتوں میں، قرآن کی آیتوں میں بھی اور کائنات کی آیتوں میں بھی، جیسے میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ آیتوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں. آیت کا معنی آیت اللہ، اللہ کی نشانی. یہ جو قرآن کے جملے ہیں، جملے، ہر آیت ایک جملہ ہے. یہ جو جملے ہیں قرآنی جملے، یہ بھی اللہ کی آیتیں، یعنی اللہ کی نشانیاں ہیں. ان جملوں کو پڑھ کے ہمیں یقین آ جاتا ہے کہ اللہ کی ذات ہے. اسی طرح کائنات میں جو بکھری پڑی ہیں، سورج ہے، چاند ہے، گردش ایام ہے، یہ سلسلہ سارا
یہ گردش لیل و نہار ہے، یہ سارے کا سارا سلسلہ بھی دیکھ کے ہمیں یقین آتا ہے کہ اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی آیتیں ہیں۔ بندہ مومن کو کائنات کی آیتوں میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے، اور بندہ مومن کو قرآن کی آیتوں کے اندر بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کی بدبختی یہ ہے، اب تو یہ کائناتی آیات کائنات میں بھی غور و فکر چھوڑ بیٹھے ہیں، اور آیات قرآن میں بھی غور و فکر چھوڑ بیٹھے ہیں۔ آیات کائناتی کے اندر غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے سائنس میں پیچھے رہ گئے ہیں، اور قرآن کے اندر آیات قرآنیہ کے اندر غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے اخلاقی لحاظ سے پیچھے رہ گئے۔ انسان کو درست انسان، اچھا انسان کیسے ہونا چاہیے، یہ قرآن بتاتا ہے۔ تو یہ دونوں نقصان ہو گئے۔ تو فرمایا کہ جیسے ہی اسے ہم حالت رحمت میں لاتے ہیں، حالت سکون میں لاتے ہیں، تو یہ مکر شروع کر دیتا ہے، مکر بازیاں شروع کر۔ لیکن یاد رکھو، ان رسلنا یکتبون ما یمکرون، ہمارے رسول، فرستادہ مقرر کردہ فرشتے، یہاں رسول سے مراد فرشتے ہیں، فرشتے جو ہیں وہ تمہاری ایک ایک مکر بازی کو تحریر کر رہے ہیں۔ اور قیامت کے دن تمہیں کہا جائے اقرا کتابک نفس، اپنی یہ زندگی کا سارا کھاتا پڑھ، خود پڑھ کے سنا ذرا، کون کون سے تو مکر بازیاں کرتا رہا۔ تو یہ چند رحمتیں ہیں جو ہم نے قرآن سے اخذ کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نرم دل ہونا، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ نمبر 2، قرآن خود اللہ کی رحمت ہے۔ نمبر 3، توبہ کا دروازہ جو اللہ نے کھلا چھوڑا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ نمبر 4، یہ بارش اللہ کی رحمت ہے۔ نمبر 5، بیماری کے بعد حالت صحت، اور بیماری کے جو علاج ہیں، جو بیماریوں کے لیے جو تریاق ہیں، جو علاج ہیں، جو دوائیاں ہیں، یہ بھی اللہ کی رحمت ہیں۔ تو اب لغوی لحاظ سے لفظ رحمت کا معنی دیکھتے ہیں، پھر آپ دیکھیں گے ان آیتوں کو لفظ رحمت کا لغوی معنی جاننے کے بعد جب آپ ان آیتوں کو پڑھیں گے تو آپ کا مزہ اور وجد دگنا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو رحمت کا لغوی معنی کیا ہے؟ سادہ سا لفظوں میں آپ یوں سمجھیے، رحمت کہتے ہیں ہر وہ چیز اللہ کی طرف سے ملی ہوئی، ہر وہ چیز جو انسان کی طبعی ضرورتیں پوری کرے، انسان کی نفسی ضرورتیں پوری کرے، اور انسان کی روحانی ضرورتیں پوری کرے۔ کیونکہ انسان کو طبعاً بھی نشو و نما کی ضرورت کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان نے طبعی لحاظ سے نشو و نما پانا ہے، نفسی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے اس نے آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے، نشو و نما پانی ہے۔ طبعی لحاظ سے، نفسی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے ترقی کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، وہ اگر نہ ہوں تو ہم نہیں آگے نہیں بڑھ سکتے، نشو و نما رک جائے گی۔ مثلا انسان کی طبعی ضرورت ہے آکسیجن، ہوا، پانی، کھانا، اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ دودھ، یا آپ دیکھیں بچپن سے انسان جوانی کو پہنچتا ہے، اگر اس کے لیے ہوا کا انتظام نہ ہو، اگر اس کے لیے آکسیجن کا انتظام نہ ہو، اگر پانی کا انتظام نہ ہو، تو پھر یہ بچپن سے کیا جوانی میں چلا جائے گا؟ اس کی نشو و نما رک جائے گی۔ جس بچے کو متوازن غذا نہیں ملتی، اس کی نشو و نما ہو تو جاتی ہے ڈنگی سیدھی جس طرح بھی، لیکن وہ صحیح طریقے سے ہوتی نہیں، پوری نہیں ہوتی۔ پوری غذا، متوازن غذا اسے بچے کو ملے گی تو اس کی نشو و نما بہترین ہو جائے گی، اس کے پورے اعضاء جو ہیں وہ پورے تعمیر ہو جائیں گے، پورا جسم تعمیر ہو جائے گا۔ یہ اس کی طبعی ضرورت ہے۔ تو انسان کو طبعی چیزوں کی ضرورت ہے، انسان نے طبعی لحاظ سے بڑا ہونا ہے، نفسی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے اس نے ترقی کرنی ہے۔ تو
ان تین قسم کی طبی، نفسی اور روحانی نشو و نما کے لیے، بڑھوتری کے لیے انسان کو جس چیزوں کی ضرورت ہے، جس سامان کی ضرورت ہے، وہ سامان بغیر معاوضے کے فری کھاتے میں، وہ سامان، ذرا توجہ سے، انسان کی طبی، نفسی اور روحانی نشو و نما کے لیے، بڑھوتری کے لیے انسان کو جس سامان کی ضرورت ہے، وہ سامان اگر بلا معاوضہ مل جائے تو اس سامان کو اللہ کی رحمت کہتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ آ گئی۔ انسان کی طبی، نفسی اور روحانی نشو و نما کے لیے جس سامان کی ضرورت ہے، وہ سامان اگر بلا معاوضہ مل جائے اللہ کی طرف سے تو اس بلا معاوضہ ملے ہوئے سامان کو اللہ کی رحمت کہیں گے۔ تو 5-4 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، ان آیتوں کے اندر اللہ نے فرمایا یہ بارش میری رحمت ہے، یہ قرآن میری رحمت ہے، قرآن تمہاری روحانی نشو و نما کی ضرورت ہے، تمہاری اخلاقی اور روحانی نشو و نما کے لیے قرآن ایک ضرورت ہے، اور یہ قرآن ہم تمہیں بلا معاوضہ عطا فرما رہے ہیں۔ تم نے ایک پیسہ اللہ کو نہیں دیا، اللہ نے تمہیں فری کھاتے پورا قرآن دے دی، تو یہ قرآن اللہ کی رحمت ہے، یہ تمہاری اخلاقی اور روحانی ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ میں چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں، دنیا کا بڑا امیر ملک ہے جاپان، لیکن سب سے زیادہ خودکشیاں بھی جاپان کے اندر ہوتی ہیں۔ ثابت ہوا صرف روٹی سے چکر نہیں چلتا، صرف روٹی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، انسان کو صرف روٹی کی ضرورت نہیں، صرف پیسے کی ضرورت نہیں، اسے روحانی نشو و نما کے لیے روحانی سامان کی بھی ضرورت ہے، اور وہ ہوا قرآن۔ قرآن کو وہ جاپانی مانتے نہیں۔ سب سے امیر ملک بھی جاپان اور سب سے زیادہ خودکشی بھی جاپان کے اندر، اس کی وجہ کہ ان کو روحانی نشو و نما کے لیے ان کے پاس انہوں نے اللہ کا دیا ہوا بلا معاوضہ قرآن استعمال نہیں کیا۔ اس طرح آپ دیکھیں جو بھی چیزیں، یہ میں نے تو قرآن کے اندر گنی نا، چند چیزیں قرآن نے گنوائی ہیں کہ نرم کا دل کا نرم ہونا یہ اللہ کی رحمت ہے، آسمانی بارش اللہ کی رحمت ہے، اور توبہ کا دروازہ کھلا ہونا اللہ کی رحمت ہے، اور پریشانی کے بعد پریشانی کا دفع ہو جانا، اور تکلیف کے بعد آسانی کا حالت آسانی جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، ٹھیک ہے جی، بیماری کے بعد جو شفا مل جاتی ہے یہ اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے، یہ چیزیں اللہ کی رحمت ہیں۔ اچھا، جتنی چیزیں ہیں ان کے علاوہ اور بھی جتنی چیزیں ہیں جو اللہ نے قرآن میں نہیں بھی گنوائی، اور وہ اللہ کی ذات ہمیں بلا معاوضہ دیتی جا رہی ہے، اور ہماری طبی، ہماری نفسی اور ہماری روحانی ضرورتیں پوری کی جا رہی ہیں بلا معاوضہ، تو وہ سب چیزیں اللہ کی رحمت۔ برادران اسلام، یہ جو آکسیجن ہمیں ملتی ہے، کوئی پائی پیسہ دیتے ہیں؟ یہ جو بجلی آپ استعمال کر رہے ہیں اس کا بل دیتے ہیں نا؟ یہ جو سڑکیں آپ استعمال کرتے ہیں حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں؟ حکومت ایک ایک چیز کا ٹیکس لیتی ہے اور تب جا کے آپ کو وہ چیز دیتی ہے۔ تو یہ میرے اللہ کی رحمت ہے، یہ میرے اللہ کی کا فضل ہے، وہ زندگی کا پورا ساز و سامان دے رہا ہے۔ آسمان اس نے فری میں دے دیا، آسمان سے بارش اس نے آپ سے 1 ٹکا نہیں مانگا، اس نے 1 پیسہ آپ سے طلب نہیں کیا، اور اللہ کی ذات آپ کو بارش دے رہی ہے، اللہ کی ذات آپ کو ہوا دے رہی ہے، اللہ کی ذات آپ کو آکسیجن دے رہی ہے، اللہ کی ذات پاک آپ کو سورج سے روشنی دے رہی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی ذات آپ کو دیتی جا رہی ہے، اور آپ سے کوئی چیز طلب نہیں کرتی، صرف ایک اللہ فرماتا ہے کہ بندے میری ان رحمتوں کو استعمال کر، بڑھتا جا، چڑھتا جا، ترقی کرتا چلا جا، میرا قرآن پڑھ،
اپنی روح کی ضرورت پوری کرتا چلا جا، روحانی ترقی حاصل کر، اور میرا اناج کھا اور میرا رزق کھا، اپنی جسمانی ضرورت پوری کر، اور میری کائنات میں غور و فکر کر، اور اپنی عقل کی اور اپنی نفس کی ضرورتیں پوری کر، سب کچھ بلا معاوضہ حاصل کرتا چلا جا۔ اللہ کا تجھ سے کوئی مطالبہ نہیں، کسی ٹیکس کا کوئی مسئلہ نہیں، ہر شے فری اللہ تمہیں دے گا۔ لیکن اللہ کی ذات تم سے ایک بات کہتی ہے کہ ایسے کیا کر، جمعے کے دن آ کے 5 وقت آ کے میری بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کر لیا کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ۔ میری بارگاہ میں صرف ایک سجدہ شکر، کوئی مطالبہ نہیں اللہ کا، کوئی ٹیکس نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی دھیلا نہیں۔ تیری حکومت سڑکیں استعمال کرنے کا ٹیکس لیتی ہے، بجلی استعمال کرنے کا ٹیکس لیتی ہے، اور تجھے آکسیجن بھی ہسپتال میں پیسے دے کے ملتی ہے۔ بندہ تجھ سے ہر چیز کا پیسہ وصول کرتا ہے، یہ تیرا خدا ہے، ہر چیز دیے جا رہا ہے اور کوئی چیز مانگتا بھی نہیں ہے۔ لیکن تیرا خدا ایک کہتا ہے، کیا میرے بندے میری ان چیزوں کو، میری رحمتوں کو استعمال کر اور ترقی کر، اپنی روحانی، جسمانی اور طبی ساری ضرورتیں میری نعمتوں سے اور میری رحمتوں سے پوری کر۔ صرف ایسے کیا کر میری بارگاہ میں ان نعمتوں کو استعمال کر کے سجدہ شکر تو ادا کیا کر، اور اس سجدہ شکر کا بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں، تجھے ہی فائدہ ہوگا۔ ذرا سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ اس سجدہ شکر کا فائدہ بھی اللہ کو کوئی نہیں، اس سجدہ شکر کا فائدہ بھی تجھے ہوگا، اور ان بہت سے فائدے ہوں گے، سجدہ شکر کے بہت سے فائدے ہوں گے۔ جو قرآن نے ایک فائدہ بیان کیا وہ تو بہت بڑا فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ لئن شکرتم، اللہ کی ان رحمتوں کو بلا معاوضہ ان دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اگر تو سجدہ شکر کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے گا، تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں نعمتوں کی بھرمار کر دوں گا، میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، میں نعمتوں کو مزید بڑھا دوں گا۔ یہ تو اللہ نے فائدہ بتایا نا، تو میڈیکل سائنس جو ہے نا وہ بھی فائدہ بتاتی ہے۔ اگر تم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کرو گے نا، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، تمہیں فائدہ ہوگا، بہت سے فائدے ہوں گے۔ ان سب فائدوں میں سے جو چھوٹا سا فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ سجدہ شکر اللہ کی بارگاہ میں ادا کر، اور سب سے چھوٹا فائدہ جو تمہیں حاصل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تیری خون کی سرکولیشن ٹھیک ہو جائے گی۔ سب سے چھوٹا فائدہ، تیرے خون کی سرکولیشن، بلڈ سرکولیشن درست ہو جائے گی، تو اللہ کی بارگاہ میں لمبا سجدہ کر، تیری آنکھوں کی بنائی درست ہو جائے گی، تیرا حافظہ مضبوط ہو جائے گا، تیرے جو سر کے مسائل ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، سر درد تیرا ٹھیک ہو جائے گا، بہت سے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے، اور تیرا ہر چیز درست انشاءاللہ ہو جائے گی سجدے کی برکت سے، اور تیرا حافظہ بھی درست ہو جائے گا، اور تیرا ہاضمہ بھی درست ہو جائے گا، تیرا ہاضمہ بھی درست ہو جائے گا۔ یہ میڈیکل سائنس جو چھوٹے چھوٹے فائدے بتاتی ہے نا سجدے کے، وہ یہ ہیں۔ اللہ تو بڑے بڑے فائدے بتاتا ہے، تو اللہ کو فائدہ کوئی نہیں۔ اب ذرا سوچئے، ذرا غور کیجئے کہ اللہ کی ذات کیسی ذات ہے، کتنی بڑی کریم و رحیم و کریم ذات ہے۔ اتنی نعمتیں ہماری روحانی بڑھوتری کے لیے، ہماری جسمانی بڑھوتری کے لیے، ہماری نفسی بڑھوتری کے لیے، نشو و نما کے لیے اتنی نعمتیں ہیں کہ اللہ فرماتا ہے لَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا شروع کر گئے تو تم گن نہیں سکتے، تم گن نہیں سکتے۔ لا محدود اللہ تمہیں نعمتیں دے رہا ہے، اور بلا معاوضہ دے رہا ہے، اور کچھ مانگتا نہیں ہے، صرف اتنا کہتا ہے کہ سجدہ شکر کر۔ سجدہ شکر کس لیے کر؟ تاکہ تمہیں فائدہ ہو جائے۔ برادران اسلام، اب آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہماری طبی، نفسی اور روحانی نشو و نما کے لیے جو اللہ جو چیزیں دیتا ہے، جو نعمتیں دیتا ہے، وہ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اللہ انہیں اپنی رحمت قرار دیتا ہے۔ اب دیکھیے، اللہ نے فرمایا کہ جس بندے کا دل نرم ہو جائے نا، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے۔
اور یاد رکھو اچھی طرح یہ سبق یاد کر لو، جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں اور جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں ان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ نرم دل ہوتے ہیں۔ کوئی ولی اور نبی سخت دل نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اس آیت میں تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کی نرم دلی کا ذکر فرمایا نا، کہ آپ کی نرم دلی جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، اور دوسری آیت میں تو اللہ نے یہاں تک فرما دیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے صرف آپ کے دل کو نرمی دے کے صرف اللہ کی رحمت نہیں ہوئی، بلکہ ہم نے اپنے محبوب کے وجود مسعود کو سر سے لے کے پاؤں تک ہی اپنی رحمت بنا کے بھیج دیا۔ ہمارا محبوب سارے کا سارا ہی رحمت ہے، تو رحمت کی تعریف آپ کے ذہن میں ہے نا، بلا معاوضہ انسان کے فائدے کی ضرورت کی چیزیں، انسان کے فائدے اور انسان کی ضرورت کی چیزیں بلا معاوضہ۔ تو اس کائنات کو، اس انسان کو بہت بڑا، سب سے بڑا جو فائدہ ہوا ہے وہ محمد عربی علیہ السلام کی ذات پاک سے ہوا، اور اس بندے نے اللہ کو کوئی چیز نہیں دی، کوئی ٹیکس نہیں دیا، کوئی پیسہ پائی نہیں دی، تو اللہ نے فری کھاتے میں اپنا محبوب عطا فرما دیا۔ تو یہ تھوڑی رحمت ہے، چھوٹی رحمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے، اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ برادران اسلام، اب آخری سوال ایک رہ گیا ہے کہ اللہ کی رحمت حاصل کس طریقے سے ہو سکتی ہے؟ کیا ہم کریں کہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں؟ اللہ کی بہت رحمتیں ہیں، لیکن ان میں سے یہ دل کی نرمی جو ہے نا، یہ ہمیں مل جائے۔ دل کی نرمی، آپ دیکھیے حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بہت بڑے ولی اللہ ہیں، یہاں نور لے کے، اللہ کا نور لے کے یہاں ہندوستان میں وہی تشریف لائے ہیں، ذرا سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ اللہ کا نور لے کے آئے ہیں، اللہ کی رحمت کے نمائندے بن کے یہاں تشریف لائے ہیں۔ آپ کتنے نرم دل تھے کہ ان کے اپنے ہم مذہب ہندو، اپنے ہم وطن، اپنے ہم نسل، اپنے ہم مذہب لوگ جن ہندوؤں کو اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے تھے، میرے خواجہ ان کو پاس بٹھاتے بھی تھے اور کھانا کھلاتے بھی تھے۔ ہے نا دل کی نرمی؟ تو دل کی نرمی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ کیسے حاصل ہوگی؟ یہ سوال ہے۔ آپ کہیں جی قرآن سے ہم نے سب کچھ جان لیا ہے، تو قرآن سے ہمیں کوئی آیت یہ بھی نکال دیں کہ یہ اللہ کی رحمت یعنی دل کی نرمی یہ کس طرح حاصل ہو جاتی ہے؟ تو آئیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم کیا کریں کہ ہم تیری اس دل کی نرمی والی رحمت کے مستحق ہو جائیں؟ ذرا سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ، اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ جنگ لڑتے ہوئے، او متم، یا اللہ کے راستے میں ویسے بسترے پہ لیٹے لیٹے مر جاؤ۔ آپ کہیں گے جی جنگ کرتے ہو تو اللہ کے راستے میں آدمی لڑتا ہے، تو اللہ فی سبیل اللہ آدمی سوتا بھی ہے، یہی تو بات ہے جاننے والی۔ فی سبیل اللہ صرف جنگ نہیں کی جاتی، فی سبیل اللہ سویا بھی جاتا ہے، فی سبیل اللہ کاروبار بھی کیا جاتا ہے، فی سبیل اللہ آدمی صلح بھی کرتا ہے، فی سبیل اللہ آدمی لڑتا بھی ہے، فی سبیل اللہ آدمی مرتا بھی ہے، فی سبیل اللہ آدمی جیتا بھی ہے۔ اس لیے تو اللہ نے اپنے حکم دیا اپنے محبوب کو، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے محبوب اعلان کر دیجئے تاکہ تو آپ کی امت کے لیے ایک اسوہ حسنہ بن جائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا صلاتی، میری نماز، میرے روزے، میری ہر چیز، حتیٰ کہ محیایا و مماتی، حتیٰ کہ میرا زندہ رہنا اور حتیٰ کہ میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو ثابت ہوا سب کچھ اللہ کے لیے۔ آدمی اگر لڑتے ہوئے بھی اللہ کے راستے میں مر جائے یا سوتے ہوئے اللہ کے راستے میں مر جائے، شرط یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں ہو،
فی سبیل اللہ ہو، اللہ کے لیے سوئے، اللہ کے لیے جاگے، اللہ کے لیے لڑے، اللہ کے لیے صلح کرے، اللہ کے لیے کھائے، اللہ کے لیے پیے، تو وہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ آپ مسجد میں تشریف لائے ہیں تو آپ کس کے لیے آئے ہیں جی؟ اللہ کے لیے آئے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم فی سبیل اللہ مسجد میں آئے ہیں، ہم فی سبیل اللہ قرآن سن رہے ہیں، ہم فی سبیل اللہ، ہم للہ قرآن سن رہے ہیں، ہم للہ قرآن سنا رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر تمہاری ذہنی کیفیت یہ ہو جائے، قلبی کیفیت یہ ہو جائے، اگر تمہاری نیت اس طرح درست ہو جائے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے پھر تمہیں دو فائدے ہوں گے۔ کتنے فائدے ہوں گے؟ بولیے کتنے فائدے؟ دو فائدے ہوں گے، اور وہ فائدے بہت بڑے۔ پہلا فائدہ لمغفرۃ من اللہ، اگر تم اللہ کے لیے لڑتے ہوئے مر گئے، یا سوتے ہوئے مر گئے، یا لیٹے ہوئے مر گئے، جس طرح بھی مر گئے، اللہ کے لیے مر گئے، تو پہلا انعام تو یہ ہوگا کہ لمغفرۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے تمہیں بخش دیا جائے گا، مغفرت کی گارنٹی۔ نمبر دو ورحمۃ، اور اللہ کی رحمت تمہیں نصیب ہو جائے گی، تمہارا نام ان بندوں میں لکھ دیا جائے گا جو اللہ کی رحمت کے حقدار ٹھہر گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ تمہارا نام اللہ اپنے اولیاء کرام کے اندر لکھ دے گا کہ یہ میرا ولی ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت دل کی نرمی کی شکل میں اپنے ولیوں کو ملتی۔ تو آج سے کاروبار کرنا اللہ کے لیے، ریڑھی لگانی اللہ کے لیے، مزدوری کرنی اللہ کے لیے، آرڈر چلانا اللہ کے لیے، صرف نماز اللہ کے لیے نہیں، سارے کام اللہ کے لیے۔ آپ کہیں گے جی ریڑھی کس طرح ہم اللہ کے لیے لگائیں؟ وہ تو بچوں کے لیے لگاتے ہیں۔ آپ اپنی نیت کو درست کر لیں۔ آپ گھر سے نکلتے ہو کہیں گے یا اللہ میں فروٹ کی ریڑھی لگانے جا رہا ہوں، میں اس لیے جا رہا ہوں، میں اس نیت کے ساتھ جا رہا ہوں کہ رزق حلال کمانے کا تو نے حکم دیا ہے، میں تیرے حکم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور روزی کمانا اور کاروبار کرنا اور محنت کرنا یہ تیرے نبی کی سنت ہے، تیرے نبی کی سنت کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہو گئی نا ریڈی فی سبیل اللہ؟ ہو گئی نا؟ ہو گئی۔ اس حالت میں اگر تم ریڈی فی سبیل اللہ لگاتے ہو اور رزق حلال کماتے ہو، اس حالت میں اگر تم مر گئے تو اللہ کی رحمت تمہارا استقبال کرے، اللہ کی رحمت استقبال کرے گی اور اللہ تمہیں بخش دے گا۔ تو یہ ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا إِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور مُتْتُم، لڑ کے مر جاؤ یا ویسے مر جاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے ہو، تو رحمت من اللہ، لمغفرۃ من اللہ، اللہ کی بخشش بھی تمہیں نصیب ہوگی، اور رحمت من اللہ، اللہ کی رحمت بھی تمہیں نصیب ہوگی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں دل کی نرمی نصیب فرمائے، اور یہ زندگی اللہ کے نام، اپنے نام کر دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے محبوب کی سنت کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے زندہ رہنے، اللہ کے لیے مرنے، اللہ کے لیے جینے اور اللہ کے لیے مرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، یہ کیفیت نصیب فرما دے۔ یہ کیفیت اللہ کے ولیوں کی ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ ہمیں دعا ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں مستفید فرمائے اور اپنی رحمت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔